زرد صحافت، سفید صحافت، نیلی صحافت، یا تو صحافت ہوتی ہے یا صحافت نہیں ہوتی. صحافت کیا ہوتی ہے یہ سب سے اہم سوال ہے. ہماری صحافت میں لفافہ آیا اور سیاست میں بریف کیس آئے. ٹرینڈز بڑھتا رہا اس لیے کہ کبھی اس ٹرینڈ کو ڈسکریج نہیں کیا گیا اور کبھی سوسائٹی نے اس طرح کے لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کیا. نیوز ایجنسی میں ہوتے تھے، نیوز ایجنسی میں خبر کا سائز دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ رپورٹر نے بریک فاسٹ کیا ہے، لنچ کیا ہے کہ ڈنر کیا ہے. ابھی آپ نے 4 کالم لکھے نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہنا شروع کر دیا. ہمارے یہاں جو جرنلسٹ پالیٹکس میں گئے ہیں، پالیٹکس میں نہیں گئے، پالیٹکس میں بہت کم لوگ گئے، وہ حکومتوں میں گئے. کرپشن کے بارے میں بہت واضح لکھا ہے کہ ایکسیپٹنگ برائب از دا گریوسٹ کرائم. اس ملک میں سب سے بنیادی خرابی منسٹری آف انفارمیشن ہے. جس کو اپنے علاقوں میں بیورو چیف بننا ہے وہ 5,000 روپے کا ڈرافٹ بھیج دے. میڈیا میں اخبارات نے یہ اشتہارات شائع کیے ہیں اس طرح کے. ڈیوز نہیں ملے ابھی تک حکومت سے. جب مل جاتے ہیں تو کیا وہ ڈیوز ٹرانسفر ہوتے ہیں ورکر کو؟ کسی کو کرپشن کی بنیاد پہ سائیڈ لائن نہیں کیا جاتا، کسی کو سچ کی بنیاد پہ سائیڈ لائن کیا جاتا ہے. لفافہ یا زرد صحافت پاکستانی کہتے ہیں نا کہ میڈیا کے منظرنامے کا بڑا ایک متنازع قسم کا موضوع ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ مراد کے بدلے، تحائف کے بدلے یا بالکل رقم کے بدلے جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ جانبدارانہ قسم کی رپورٹنگ کریں، یا کسی سیاسی ایجنڈے پہ یا کسی اور طرح کے ایجنڈے پہ آپ عمل پیرا ہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ریمپنٹ قسم کی جو ہے ہمارے اس میں میڈیا کے اندر جو ہے ایک عادت بد پڑی ہوئی ہے. یہاں آج کی ڈسکشن میں ہمارا مقصد جو ہے کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، بلکہ ان وجوہات کو تلاش کرنا ہے کہ جن کی بنا پر جو ہے یہ زرد صحافت یا لفافہ صحافت جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، ہمارے بزرگ صحافی ہیں، دوست ہیں، اور ان کی بڑی مہربانی کہ اس مسئلے پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. مظہر صاحب، یہ جو ایشو ہے لفافہ صحافت کا، آپ کے خیال میں اقلیتی ہے یا بہت زیادہ پھیل چکا ہے؟ چند لوگوں کا مسئلہ ہے یا ایک میں کہوں کہ سطح پہ بہت ریمپنٹ ہے؟ عامر، اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زرد صحافت، سفید صحافت، نیلی صحافت، یا تو صحافت ہوتی ہے یا صحافت نہیں ہوتی. جو چیز اور صحافت کیا ہوتی ہے یہ سب سے اہم سوال ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے یہاں گراوٹ آئی ہے صحافت میں، وہ بیسکلی یہ بالکل ایک ملنگوں کا شعبہ تھا. اور اگر آپ کو 70s میں ایک ڈرامہ یاد ہو کہ جس میں ایک جرنلسٹ، میں ان ایکٹر کا نام ابھی بھول رہا ہوں، شاید یاد آ جائے گا بیچ میں، جو وہ ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے تھے اور ان کو بالکل بھی اس چیز کا ماچس مانگا کرتے تھے. وہ ٹپیکل کیریکٹر آف اے جرنلسٹ تھا کہ اس کو اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں، اسے اپنے جوتے چپل کی پرواہ نہیں، اسے پرواہ ہے کہ یہ میں خبر کہاں سے لے کر آؤں. آپ اس زمانے کے اگر ایڈیٹرز وغیرہ ایون پری پارٹیشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس میں. ظاہر ہے وہ ایک آپ مشن کہہ لیں، آپ ایک نظریہ کہہ لیں کہ اخبارات لوگ جو ہے کہ سرکولیشن بڑھانے کے لیے، سبسکرائبرز حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے. بہت سے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ آئیڈیالوجیکل جرنلزم کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک خاص نقطہ نظر سے تعلق ہے، جو رہا ہے ہماری جماعت اسلامی سے تعلق ہے، تو ٹھیک ہے، ہاں وہ اپنی اپنی جگہ اپنی. لیکن اگر میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں اور میں وہی خبر دوں گا جو خبر ہے، جو فیکٹس کی بنیاد پہ ہے، اس میں کہیں میں اینگلنگ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. جو یہ جس کا لفظ ہے، یہ لفافہ ہے، ہماری صحافت میں لفافہ آیا اور سیاست میں بریف کیس آئے نا. اور یہ چیزیں ٹرینڈز بڑھتا رہا اس لیے کہ کبھی اس ٹرینڈ کو ڈسکریج نہیں کیا گیا، کبھی یہ سوال نہیں اٹھائے گئے، اور کبھی سوسائٹی نے اس طرح کے لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کیا. اس میں جو ہمارے یہاں میڈیا ماڈل بنا، بنیادی خرابی وہاں سے آئی، اور اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہے اور اس کی ذمہ دار اخباری مالکان بھی ہیں. اچھا، زرد صحافت کے آپ وہ کیٹیگریز کر لیں نا. ایک تو ہے انفرادی کہ آپ نے صحافی رپورٹر کو جو ہے نوازنا شروع کر دیا. ایک ہوتا ہے ادارتی کہ آپ نے ادارے کو جو ہے مراد دینے شروع کی. ہمارے یہاں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے دونوں چیزیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اگر ہم صحافیوں کی بات کرتے ہیں نا کہ کیا کس قسم کے فوائد ہوتے ہیں؟ آم کی پیٹی، مٹھائی،
حج کروا دیا, بیرونی دورے کروا دیے, اور جو آپ فرمانے کے لفافہ ایک اور کوئی مطلب ہے مراد, کیا ہوتا ہے کیا ہے؟ دیکھیں نا, ایک تو ہوتا ہے کہ اور یہ کیا اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ بھئی آپ کو آپ کے پاس مٹھائی کے ڈبہ نہیں, آ ایک تو گیا؟ دیکھیں نا, ایک تو ٹریڈیشنلی جو ہے وہ لوگ بھی بھیجتے ہیں جو حکومت میں نہیں ہوتے نا, تو وہ اپنی عید کے اوپر کیک بھیج عید دیا آپ بھیج نا, وہ کو, ایک وہ کھانے پہ بلا جو لیا آپ کو. اچھا وہ پھر آپ سے یہ کہتے بھی نہیں کہ آپ میرے حق میں لکھیں, وہ آپ سے یہ کہتے بھی نہیں کہ آپ اس طرح لکھیں, نہیں توقع ہوتی ہے ان کو اس بات کی. وہ ایک ہوتا ہے کہ پیورلی آپ سے ایک خاص اینگل سے خبریں لگوائی جائیں, ایک ہوتا ہے, اور اس کے بدلے میں آپ کو مراد دی جائیں. ایک ہوتا ہے کہ یار اس طرح اگر ہم مراد دیں گے تو ہمارے حق میں چیزیں لکھی جائیں گی. اس میں مختلف شیڈز ہیں. دیکھیے جو اہم ذمہ داری ہوتی ہے ہر چیز کو روکنے کی, وہ ہمارے ایک صحافی ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں, وہ نیوز ایجنسی میں ہوتے تھے, ایک نیوز ایجنسی میں, تو وہ خبر کا سائز دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ رپورٹر نے بریک فاسٹ کیا ہے, لنچ کیا ہے کہ ڈنر کیا ہے. اور ڈنر رات کتنی دیر تک چلا, یہ بھی ہے نا, خالی پیٹ انہوں نے کھانا کھایا یا تو وہ خبر کا سائز دیکھ کے رپورٹر سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا بریک فاسٹ ہوا ہے, لنچ ہوا ہے کہ ڈنر ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ایڈیٹر جو ہوتا تھا, اگر شارپ ایڈیٹر ہے تو وہ آپ کی خبر کی زبان دیکھ کے سمجھ جاتا تھا. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ, اور یہی وجہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, وہ یہ کہ وہ یہ دیکھ کے ایک, اگر آپ نے اپنی خبر پہ اپنی بائی لائن خود لگا لی ہے تو ایک زمانہ تھا کہ ایڈیٹر اسے کاٹ دیتے تھے. ہاں, یہ روایت نہیں تھی. آپ وہ کہتے تھے کہ خبر خود بتائے گی کہ یہ بائی لائن اسٹوری ہے یا نہیں, آپ نہیں بتائیں گے ایڈیٹر کو کہ یہ میری بائی لائن, اس پر میری بائی لائن دے دیں. وہ تو لوگوں نے اس طریقے سے چیزیں, آج لوگ کالمز کی بنیاد پہ بھی چیزیں جو ہے اپنے فوائد اٹھاتے ہیں. ابھی آپ نے 4 کالمز لکھے نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہنا شروع کر دیا اس میں, اس چیز میں. اچھا, ان کالمز کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے فیور میں اور کس وجہ سے لکھے جا رہے ہیں اس میں. تو یہ اوور آل ٹرینڈ بہت آسانی سے روکا جا سکتا تھا اگر ایڈیٹرز کا ادارہ برقرار رہتا. پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہوا کہ وہ روایت صرف شاید ڈان تک رہی, اور آج بھی کسی حد تک ہے, کہ ایڈیٹر مکس اپ نہیں ہوتا تھا. ایڈیٹر صرف سال میں ایک مرتبہ وزیر اعظم یا صدر کی بریفنگ میں جاتا تھا, جو ایڈیٹرز کے ساتھ ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ ہر فنکشن میں, جس طرح ایک ڈکلائن دیکھیں نا, اب ایک آئی جی ہے, ایک ایس پی ہے, ایک ڈی آئی جی ہے, ایک جج ہے. سٹنگ جج کسی ریسیپشن میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بہت زیادہ سوشلائز نہیں کرتے اس میں. تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, اس نے یہ خرابی لائی. اس کے اثرات ہمیں جرنلزم پر بھی نظر آئے. اس میں پھر ایڈیٹرز خود اس کا حصہ بنتے چلے گئے, مالکان خود اس کا حصہ بنتے چلے گئے. آپ ان صحافیوں میں سے ہیں کہ جو زمانے قدیم میں بھی تھے اور زمانے جدید میں بھی آپ ماشاءاللہ صحافت کر رہے ہیں, اگر میں غلط نہیں. ہاں, 50 سال آپ کہہ سکتے ہیں. حالانکہ آپ, اچھا, اس میں اگر آپ موازنہ کریں اس وقت کا اور آج کے وقت کا نا, تو کیا کہیں گے کہ یہ جو مرض ہے بڑا ہے ہمارے یہاں؟ بہت بڑا ہے. کتنے بڑے پیمانے؟ بہت بڑا ہے. جب مجھے یاد ہے, میں 91 میں پریس کلب میں نے آنا شروع کیا, جب میں نے پروفیشن جوائن کیا 91, تو جس صحافی کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی وہ امیر صحافی تھا. 1-2 لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی تھی جو بی بی سی میں تھے یا اے پی میں تھے یا روئٹرز میں تھے, ان کے پاس گاڑی ہوتی تھی, اور وہ بہت بڑی قیمتی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, گزارا گاڑی ہوتی تھی نا. اب ماشاءاللہ کلب میں جگانی ملتی ہے, اور ظاہر ہے کہ چیزیں بدل گئی ہیں, آمدنی میں اضافہ ہوا, یہ تو خیر ایک مثبت بات ہے میں کہوں گا. لیکن اس زمانے میں میرے خیال میں جو اوور ویلمنگ لوگوں کا کلچر تھا, دیٹ واز اینٹی کرپشن. اور بڑی بڑی مضبوط آوازیں ہوتی تھیں. لوگوں کی عزت اس بات پہ نہیں ہوتی تھی کہ چشمہ کس کمپنی کا لگایا اور جوتے اور برانڈڈ کپڑے پہنے, ان کے علم کی وجہ سے ہوتا تھا. رکشہ میں اترتے تھے ہمارے بڑے بڑے صحافی, پیدل چلا کرتے تھے, اور لوگ بڑا ان کا قدر کرتے تھے, حکومت بھی کرتی تھی, اور ہم جیسے جو نئے صحافی تھے. کتنا بدل گیا؟ بہت زیادہ بدلا ہے, بہت خرابی آئی. اچھا, صرف اس رجحان میں وہ نہیں ہوا کہ کرپشن بڑھی ہے, بلکہ اس رجحان میں بھی ہوا کہ جرنلزم ختم ہو گئی ہے. یعنی
ایسے بھی جرنلسٹ ہیں جو بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، لیکن ان پر کوسچن مارک ہیں اس حوالے سے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ پروفیشنلزم کو بہت دھچکا لگا ہے کہ ایک مشروم گروتھ جو جرنلسٹ کی ہوئی ہے، آپ اخبار سے لے کے یوٹیوب تک چلے جائیں اس میں، تو وہ جو ایک مشروم گروتھ ہے اس میں کیپیسٹی اور کمپٹنس، یہ بڑے سیریس کوسچنز ہیں کہ اسے پتہ بھی ہے کہ جرنلزم کی ڈیفینیشن کیا ہے، جرنلسٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں جس طرح ایم این ایز ایم پی ایز کے بارے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جس دن آپ ایم این اے اور ایم پی اے بنتے ہیں تو آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ پہ ایم این اے اور ایم پی اے کیوں لکھا ہو؟ کیوں آپ اپنے آپ کو صحافی جو پریس لکھتے ہیں، نہیں وہی میں ابھی اسی پر آ رہا تھا کہ آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوسائٹی سے کاٹ رہے ہیں، پریولیج اپنے آپ کو پریولیج وہ ہوتے ہیں. اسی طرح کہیں اتنا بڑا پریس لکھا ہوا ہے، کہیں پریس ٹی وی لکھا ہوا ہے، کیوں؟ کیا جج لکھا ہے، کہیں پہ لائر لکھا ہے. آپ کے پاس اگر گاڑی کے ڈاکومنٹ ہیں، آپ کے پاس اگر ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ کے پاس، آپ نے کوئی سگنل نہیں توڑا ہے، یہی چیزیں تو ہوتی ہیں. اور کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو. اچھا، زر صحافت کا مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں 3 نقصانات ہوتے ہیں نا. ایک تو جیسا آپ نے فرمایا کہ معیار پست ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اعتماد لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے، خود شخصیت پر اور اخبار پر یا اس ٹی وی کے اوپر، چینل کے اوپر، جس پہ بھی آپ بات کر رہے ہوں کہ لوگوں کو. اور آپ نے دیکھا کہ اب اعتماد میں کمی آئی، وہ لکھے ہوئے لفظ کی اب اہمیت کم ہو گئی ہے، بولے ہوئے لفظ کی اہمیت کم ہو گئی ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی ہیرسمنٹ بھی ہوتی ہے. جو نیا رجحان ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے کسی کی ناپسند کی بات کی، غلط یا صحیح، تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک جو بہت بڑی عامر، ایک جو بہت بڑی خرابی میں نے دیکھی، محسوس کی، وہ یہ کہ آپ صحافت کو سیڑھی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ہمارے، اور یہ آج کی بات نہیں، ایون اگر آپ دیکھ لیں کہ ڈان کے ایڈیٹر جو الطاف حسین تھے، بہت اچھے ایڈیٹر تھے، لیکن سرکار کا حصہ بن گئے، حکومت کا حصہ بن گئے. اس کے بعد بھی ہم نے آ کے ایک لمبی فہرست سے، میں نے تو ایک مرتبہ لکھا بھی تھا اس پہ، نیوز لائن میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اگر آپ نے پولیٹکس میں جانا ہے، آپ کو بالکل جانا چاہیے. جمپنگ بورڈ کے طور پہ استعمال نہ کریں. جمپنگ بورڈ کے طور پہ یہ بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے یہاں جو جرنلسٹ پولیٹکس میں گئے ہیں، وہ پولیٹکس میں نہیں گئے، پولیٹکس میں بہت کم لوگ گئے، وہ حکومتوں میں گئے. ہاں، عہدہ لیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. آپ وزیر بن گئے، سفیر بن گئے. وہ آپ اگر پولیٹیکل پارٹی کا حصہ آپ کہیں کہ میں اعلان کریں، ایم جے اکبر تھے، ایم جے اکبر نے اعلان کیا کہ میں آج سے جرنلزم چھوڑ رہا ہوں اور میں پولیٹکس جوائن کر رہا ہوں. مشاہد حسین ہیں، مشاہد حسین ایڈیٹر مسلم تھے، اس کے بعد انہوں نے پولیٹکس کر لی. تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز، آپ ان کی پولیٹکس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن پولیٹکس کی نا انہوں نے. بعض لوگوں نے پہلے سرکار جوائن کی، پھر جب سرکار چلی گئی تو آپ واپس جرنلزم میں آ گئے، دوسری سرکار جوائن کر لیا آپ نے. اچھا، پھر جب آپ کالمز لکھنے شروع کر دیں، یہ ساری چیزیں لکھنی شروع کر دیں، اور پھر کل آ کے پھر ایک اور حکومت جوائن کر لیں، اس کا مطلب ہے یو آر یوزنگ یور رائٹنگ یور کالمز فار پولیٹیکل ایمبیشنز. اور یہ دلچسپ بات نہیں کہ بھئی جیسا آپ نے کہا کہ بھئی آپ صحافی سے آپ سیاست میں چلے گئے، بالکل اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ کل وقتی اب سیاستدان ہو گئے. لیکن لوگ سیاست میں گئے، عہدہ لیا، اور اس کے بعد دوبارہ صحافت میں آئے. یہ اچھا، صرف ایز اے کالمسٹ نہیں، ایز اے ورکنگ جرنلسٹ ہے، تو اور زیادہ کرمنل ہو گیا نا. وہی ہے نا کہ دیکھیں کئی چہرے آپ کے بالکل گھوم جاتے ہیں. دیکھیں جو پی ایف یو جے کا اگر آپ کانسٹیٹیوشن جنہوں نے بنایا تھا 1950 میں، انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی تھیں، یہ تک لکھا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں کسی کے آپ وہ عہدہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، تو میں آ کے فوراً اس عہدے پر بیٹھ جاؤں نا. تو یہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے کسی وجہ سے عہدہ چھوڑا ہے یا آپ کو اس عہدے سے ہٹایا گیا ہے نا، کسی وجوہات سے. تو بہت باریکی سے چیزیں ڈیفائن ہیں. اسی طرح کرپشن کے بارے میں بہت واضح لکھا ہے کہ ایکسیپٹنگ برائب از دا گریوسٹ کرائم ان جرنلزم.
تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے, جو آپ کی مرضی ہے اس کے اوپر. یہ کتنا بڑا بیکاز آف کرپشن جو لوگوں میں اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے صحافیوں پہ, صحافتی اداروں پہ, جو اگر امریکہ میں دیکھیں تو ٹرمپ جیسے لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ بیگانگی ہے. وہ جو فالنگ سرکولیشن آف نیوز پیپرز آپ کو نظر آتا ہے, پرچے بند ہو رہے ہیں. اب لوگ جو ہے اپنی مرضی کا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, وہ غالباً اس کی طرف توجہ کم ہے. دیکھیے اس کے باوجود کہ ہم اچھی جرنلزم نہیں کر رہے, دیکھیے کیوں یوٹیوب یا سوشل میڈیا کی کیوں اتنی ہٹس آئیں. اس لیے کہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا کو دبائے رکھا. اگر مین اسٹریم میڈیا, وہ خبر جو مین اسٹریم میڈیا سے بھی جا سکتی ہے, اس خبر کو آپ مین اسٹریم میڈیا پہ روک دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وہی خبر آ جاتی ہے, تو ظاہر ہے میری کریڈیبلٹی تو ڈیمیج ہوگی نا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ فیکٹس میں اب ایک اگر ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اور میں اس پہ لکھوں کہ یہ بس جو کہیں آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے, جیسے کہ کراچی ایئرپورٹ والے واقعے میں ہوا, تو بھائی آپ کتنی دیر وہ خبر روک سکتے ہو in this day and age. ہاں اچھا, آپ سارے چینلز کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ آئل ٹینکر کی آگ والی خبر چلائیں. تھوڑی دیر میں بی بی سی اور دوسری جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ آ گئی. اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب آپ وہ چلا دیں, تو بھائی میرا تو ڈیمیج ہو گیا نا, آپ نے مجھے تو ڈیمیج کر. یہ جو مائنڈ سیٹ سرکاری مائنڈ سیٹ ہے, اس نے سب سے زیادہ, لہذا میں تو اور ہماری آرگنائزیشن میں ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے, اس ملک میں سب سے بنیادی خرابی منسٹری آف انفارمیشن ہے. جو جرنلزم کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں, یہ منسٹری آف انفارمیشن نہیں, یہ منسٹری آف ڈس انفارمیشن رہی ہے ہمیشہ سے. دیکھیں جس طرح اسلم اظہر صاحب جو پی ٹی وی کے بانی تھے, وہ کہتے تھے کہ پی ٹی وی کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. پی ٹی وی از اے نیشنل انسٹیٹیوشن, اس کو ایک نیشنل ٹیلی ویژن بناؤ, اس کو اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن نہ بنائیں. ہم نے اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن بنا دیا. 90s میں ایک اخبار نے اشتہار دیا, اب یہ آپ سوچیں کہ لیول آف کرپشن اور نان پروفٹ, کہ جی جو جس کو اپنے علاقوں میں بیورو چیف بننا ہے, وہ 5,000 روپے کا ڈرافٹ بھیج دے. یہ اشتہار چھپا. ہاں وہ تو کہتے ہیں ہم نے مائک دے دیا آپ کو, لوگو دے دیا تو کما لیں. ایک انگریزی اخبار میں ایک اشتہار چھپا کہ ہمیں آنرری رپورٹرز کی ضرورت ہے, آنرری جرنلسٹ کی ضرورت ہے. آنرری جرنلسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں رشوت لے کے اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. تو اشتہار سرکاری, میں کہہ رہا ہوں نا کہ میڈیا میں اخبارات نے یہ اشتہارات شائع کیے ہیں اس طرح کے. اور ابھی اگر آپ سروے کریں, میرے خیال میں پی ایف یو کو کام کرانا چاہیے اور اس پہ ایک رپورٹ شائع کرنی چاہیے, اگر آپ یہ کر سکیں. نیک کام جو ہے کہ جو او ایس آرز ہیں کتنے جو ہیں, کتنے اداروں کے جو فری میں رکھے گئے ہیں, کتنے ہیں کہ جن کو تنخواہیں نہیں ملتی, ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا خود کمائیں اور تھوڑا سا وہ جو ہے ڈائریکٹر نیوز کی بھی خدمت کر دیں. اور یہاں پہ کراچی میں لوگ بیٹھے ایک زمانے میں جو نمائندگان آتے تھے اخبارات کے, جو دور دراز علاقوں سے بیچارے خبریں بھیجتے تھے, تو جو ڈیسک پر بیٹھے ہوئے نیوز ایڈیٹر یا سٹی ایڈیٹر تھے, ان کے لیے وہ گھی کا کنستر اور کچھ شہد وہد لے کر آتے تھے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی. اور اب تو نوبت میں نے جو یہ سنا, بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا کہ لوگوں نے باقاعدہ پیسے لیے اپوائنٹمنٹ کے. اب وہ دیکھیں نا, وہ پھر وہی میں نے کہا نا کہ جو مسلسل ڈکلائن آتا رہا اور اس چیز کو کبھی روکنے کی. تو ہماری صفوں میں ہے. ایک مجھے بتائیے کہ حکومت, صوبائی حکومت ہو گئی, وفاقی حکومت ہو گئی, وہ کس طرح سے جو ہے مطلب نوازتی ہے کچھ اداروں کو, کچھ صحافیوں کو. باقاعدہ بجٹ میں ان کے لیے بجٹ اماؤنٹس ہونے لگے ہیں. کوئی سندھ گورنمنٹ کا مجھے بتا رہا تھا. میں کیوں کہتا ہوں کہ منسٹری آف انفارمیشن ختم ہونی چاہیے. ہزاروں کی تعداد میں ڈکلیریشن ہے نا, ان ڈکلیریشن کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت سے ایسے ڈمی اخبارات ہیں جو خود انفارمیشن افسران کے ہوتے ہیں. ان اخبارات کو, بعض اخبار ایسے ہیں جو صرف جب اشتہار کوئی آتا ہے اس وقت چھاپے جاتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں. یہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہے. اور اس میں اگر آپ صرف اس منسٹری کو ختم, دیکھیں سارے ڈپارٹمنٹس ہیں نا, ساری منسٹریز ہیں, سب کے ایک پی آر ڈپارٹمنٹ ہے,
پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک اپنا اسپوکس مین سینٹرلائز کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک اپنا اسپوکس مین ہوتا ہے, دوسروں کو اپنے اپنے اسپوکس مین ہوتے ہیں, تو آپ ان کو ہائر کریں. منسٹری آف انفارمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک منسٹری آف انفارمیشن کا ایک زمانے میں سیکرٹ فنڈ ہوا کرتا تھا. اس سیکرٹ, ایک منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ, یہ بذات خود کتنی بڑا تعداد ہے. وہ کس لیے ہوتا تھا؟ وہ اسی لیے ہوتا تھا. کبھی آپ وہ کہتے تھے کہ جو آپ اس میں اس کی آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ غالباً 2012 کا ججمنٹ ہے, 2011 یا 12 کا, اس میں باقاعدہ لسٹ ہے کیونکہ اس میں باقاعدہ گئے تھے. یہ کیس تھا حامد میر ورسز وہ, اور اس میں جو تھے اس میں پھر جرنلسٹوں نے جا کے یہ کہا تھا اور یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ بھائی اب منسٹری آف انفارمیشن کے سیکرٹ فنڈ سے جو جرنلسٹوں کو پیسے گئے اس کی تفصیل ملی, کوئی لسٹ چھپی. لسٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ آپ کو آج بھی شاید مل جائے اگر آپ اس کے ججمنٹ پہ جائیں. تین لسٹ جو تھی وہ سبمٹ کی گئی تھی. ایک لسٹ کو منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اٹس کانفیڈینشیل, وہ پبلک نہیں ہوئی. باقی 2 لسٹیں پبلک ہوئیں. ایک بھارت کے تو صحافی نہیں, شاید ہو سکتا ہے اس طرح کے ہوں, لیکن بہرحال اس میں وہ, اور اسی طریقے سے یہ بات بہت عام رہی ہے کہ بہت سے جرنلسٹ جو ہے وہ مختلف ایجنسیز کے پے رول پہ ہوتے ہیں. اس میں ایک مرتبہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے میں نے کہا جب وزیر اعظم تھی کہ آپ یہ الزام لگاتی رہی ہیں کہ جرنلسٹ ایجنسیز کے پے رول پہ ہیں, اب یو آر اے پرائم منسٹر, آپ وہ لسٹ نکال کے ذرا معلوم تو کریں. ہم تو یہ ڈیمانڈ کرتے رہے, پی ایف یو جی کی ڈیمانڈ کے رہی ہے کہ ایسی ساری لسٹ کو پبلک کیا جائے, ایسی اس کو. تو وہ لیکن وہ لسٹ نہیں آ پائی کبھی بھی سامنے اس میں. تو بلکہ ایک مرتبہ محترمہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے وہ لسٹ دیکھی تھی تو اس میں تو مظہر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سپورٹر ہیں. میں نے کہا آپ کیوں سمجھتی ہیں وہ آپ کے سپورٹر ہیں؟ وہ اسائنمنٹ پر بھی تو ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے اتنا معاملہ ڈیپ روٹڈ ہے. اب یہ جو جیسے حکومتیں کیسے کرتی ہیں بجٹ میں باقاعدہ, تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ہے کہ یہ ایشو ہے کہ پریس کلب کو پیسے مل رہے ہیں, چلیں وہ تو انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے, بائی ڈونٹ, اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے, لیکن چلیں ہو گیا. انسٹیٹیوشنز کو مل رہے ہیں, افراد کو بجٹڈ اماؤنٹس ہیں. نہیں, یہی تو میں نے کہا نا, ایک تو ہوتا ہے ہیلتھ کیئر نا, وہ جائز ہے بالکل. کیوں؟ اچھا وہ بھی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ مالکان اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. یہ اخباری مالکان کا, میڈیا مالکان کا قانونی لیگل ان کا فرض ہے کہ اگر وہ جرنلسٹ مارا جائے تو آپ کمپنسیٹ کریں, حکومت نہیں, آپ دیں کمپنسیشن. اگر وہ زخمی ہو جائے تو اس کی ہیلتھ کیئر کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ تو دیکھیں, مگر یہ جو خواہش ہے بڑی اچھی خواہش ہے, لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں کہ تنخواہیں وقت پہ نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو. سر یہ خواہش نہیں ہے, یہ قانون ہے. چلے قانون ہے مان لیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں قانون کی حالت یہ کہ تنخواہیں وقت پہ نہیں مل رہی ہیں, گریجویٹی نہیں ہے, پروویڈنٹ فنڈ نہیں ہے, علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں. کبھی ہوا کرتی تھی جب ہم بچپن میں آئے تھے شروع میں, تو ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا کہ بھئی آپ جا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. نہیں ہوتا, آج بھی کچھ اداروں میں ہوگا, کچھ میں ہیں اداروں میں 80% 90%. تو کیا ہوتا ہے, ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ جو مالکان سے لے کے ہر آدمی بس حکومت سے مانگنا چاہتا ہے. یعنی خود اشتہار حکومت سے مانگنا چاہتا ہے, مراعات حکومت سے مانگنا چاہتا ہے, اور اپنے ورکرز میں ٹرانسفر نہیں کرتا. بھائی اگر آپ دیکھ لیں جتنی آرگنائزیشنز ہیں مالکان کی, وہ یہ تو کہتی ہیں کہ ہمارے ڈیوز نہیں ملے ابھی تک حکومت سے. جب مل جاتے ہیں تو کیا وہ ڈیوز ٹرانسفر ہوتے ہیں ورکر کو؟ کیوں نہیں ہوتے اسے؟ ابھی دیا آئی ٹی این ای نے 2-3 بڑے فیصلے دیے. جو امپلیمنٹیشن ٹرائبونل ہے اس نے وہ اشتہارات کے پیسے منگوا کے ڈائریکٹلی ورکرز میں. چیز یہ کہ یہ ایک آپ کا اخبار اور چینل اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاس میں ہے, تو پہلی چیز یہ کہ لاس میں کیوں چل رہا ہے کوئی چیز, اور سال سے 10 سال سے لاس میں. اچھا, اور کتنے آپ کے وہ ہیں, آپ کے بہت سے اخبارات ہیں. بھائی میں آپ کو دوسرا وہ کریں کام اگر لاس میں. ایک تو یہ, دوسرا اشتہارات کا سرکاری کنٹرول.
سب سے بڑی خامی یہ ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ اشتہارات فل پیج اشتہارات، بیک پیج اشتہارات، وزرائے اعظم وزرائے اعلیٰ کی تصاویر اس میں پچھلے سال سے چلی آ رہی ہیں. اب تو ماشاءاللہ بڑھ گئی ہیں. نہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کیونکہ آپ کے کنٹرول میں اشتہار، یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سرکار کا پیسہ نہیں ہے. سیلف پروموشن پہ آپ اپنی خرچ کر رہے ہیں. سیلف پروموشن پہ ہر پوز میں آپ کا جو ہے ایک آپ تصویر فرض ہے. کریں آپ اپنے کسی ادارے کو آپ نے اچھا کیا ہے نا، تو اس کو پروموٹ کریں نا. میں اپنے آپ کو کیوں پروموٹ کروں؟ کوئی انفارمیشن دے رہے ہو نا اس کے بارے میں. جب آپ پروموٹ کریں گے تو نیچرلی میں حکومت کو کریڈٹ دوں گا نا اس کا. آپ کی تصویر دیکھ کے آپ کو کریڈٹ کیوں چاہیے؟ کیا کہتے ہیں، نرگسیت ہے یہ، سیلف لو، سیلف پریز. نہیں، یہ صرف ایک کس کا چہرہ آپ کے ذہن میں آتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ تصویریں کس کی چھپ رہی ہیں؟ سارے اس میں اٹھا کے دیکھ لیں کسی ایک. دیکھیے ہر دور کچھ زیادہ کچھ کم ہے. ہر دور میں مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ بڑھ گیا یہ مطلب. اچھا الیکشن کے وقت، اچھا الیکشن کے وقت نہیں، ہر دور میں رہا ہے. آپ اٹھا کے 1 سال 1.5 سال سے زیادہ سر یہ آپ 88 آنورڈ دیکھ لیں. 88 آنورڈ جب آپ کے لولی لنگڑی جیسی بھی جمہوریت تھی، آپ ہر دور کے اٹھا کے دیکھ لیں. یہ مہران بینک کیا ہے؟ مہران بینک میں بھی تو صحافیوں کو پیسے ملے ہیں نا، اس میں آئے نا بھئی. وہ تو اپنا جو اسد درانی صاحب ہیں، وہ تو آج بھی اپنی بہت سے جرنلسٹوں نے جن کے نام آئے انہوں نے ڈینائی کیا اس چیز کو، کچھ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن اسد درانی صاحب اپنے اس ایفیڈیوٹ پہ آج بھی اسٹینڈ کرتے ہیں. اس زمانے کی جو انہوں نے رپورٹ اصغر خان کیس میں جو رپورٹ دی تھی. اور چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک رجحان ہے نا، اس کو حکومتوں کی سرکار نے اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے چلایا. اب الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ الیکشن میں پورا ٹائم خرید لیا جاتا ہے نا. الیکشن میں باقاعدہ بوریاں بھر کے کیش پیسے آتے ہیں، کیش پیسے دیے گئے کہ آپ پھر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ پھر پروگرامنگ پہ اثر پڑتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہوسٹائل پروگرام نہیں کریں گے، اشتہار بند ہو جائے گا آپ کا اگر آپ نے تنقید کر دی فلاں پہ. اچھا ہوا کیوں یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے سبسکرائبرز نہیں بڑھائے. دیکھیں بی بی سی ماڈل ہے نا. ایک اور ظلم یہ کیا نا کہ وہ جو آپ نے کیبل آپریٹر کے ذریعے آپ چلا رہے ہو، آپ نے جدید ٹیکنالوجی نہیں آنے دی کہ جہاں پہ چینل خود جو ہے بذات خود لوگوں کو سے پیسے لے سکے. یہ نہیں ہوا. اور یہ ٹیکنالوجی ہے. اور پھر یہ بھی ہوا آپ کے یہاں، ظاہر ہے آپ کے یہاں ایک ہڈن کنٹرول جو میڈیا کا ہے اس سے بھی نقصان ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے زیادہ قصور کس کا ہے؟ میڈیا ہاؤسز کا ہے یا انفرادی صحافیوں کا ہے؟ نہیں، زیادہ قصور میڈیا ہاؤسز اور سرکار کا ہے. اور صحافیوں کا اس حد تک قصور ہے کہ ایک آپ صحافیوں کی وہ بریڈ ہے جو ظاہر ہے چھوٹے اخبارات میں جا کے دیکھیں ہوتا کیا تھا. ہوتا یہ تھا کہ آپ اگر میں جرنلزم میں آیا ہوں تو مجھے فوراً حکومت کی بیٹ نہیں دی جاتی تھی. ہمارے یہاں ہوا یہ ہے اس میں کہ اب ہم نے رپورٹرز کی ایک بیٹ پرماننٹ کر دی ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے اگر میں نے 3 مہینے کرائم رپورٹنگ کی ہے تو مجھے 3 مہینے بعد کورٹ رپورٹنگ کرنی ہے. پولیٹیکل پارٹیز بدلتی رہتی تھی. پھر ٹریڈ یونین نہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کا کوئی آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہ ہو جائے کسی ایک بیٹ کے اندر نا. تو اب پھر تو یہ ہوا نا ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بن گیا کہ ایک رپورٹر کے بعد 6 بیٹس دے دی گئیں. اس سے اور خرابی ہوئی کیونکہ ہم سائز نہیں بڑھانا چاہتے تھے. اس لیے ہم نے ایک رپورٹر، اب ایک رپورٹر کرائم بھی کرے، کوڈ بھی کرے، ایجوکیشن بھی کرے، ہیلتھ بھی کرے، کیسے وہ جسٹیفائڈ ہوگا؟ تو اچھا میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے 100 صحافی ہیں، اگر آپ وہ کہیں نا پرسنٹیج اوسط کیا ہے، تو ہمارے جو آئی وڈ سے 90-92% جو صحافی ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ بیچارے ایمانداری کے ساتھ مشکل حالات میں کام کریں. جو نیوز روم میں کام کرتے ہیں، جو ہمارا کیمرہ مین ہے، اسٹوڈیو میں ہے، NLE ہے، وہ لوگ بالکل کوئی آپ بدعنوانی میں ملوث نہیں. وہ تو ایک مٹھی بھر جو لوگ آپ کی رپورٹنگ میں یا اینکرنگ جو کرتے ہیں یا ایڈیٹرز ہیں یا ڈائریکٹر نیوز ہیں. دیکھیں آپ کو اندازہ نہیں ہے تو ان کی تعداد تو کم ہے نا. اس میں بھی سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو دیکھیں آپ کے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو
پرابلم اور جو سب سے بڑا کرائسس ہے اور جس کو ہم سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں جی وہ ان لوگوں کو جو ڈیسک پر کام کرتے ہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، اور وہ ان کی سب سے بڑی تعداد جو انسنگ ہیروز ہیں. آپ کی کاپی کو بہتر کرنا نا، آپ دیکھیں وہ کہ آپ ایک غلط خبر فائل کر دیتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں، اب وہ ایک تو آپ کی کاپی ٹھیک ہوتی ہے، پھر اس میں فیکٹس پر اگر کوئی کوسچنز ہوتے ہیں. اسی لیے تو یہ انسٹیٹیوشن اس لیے وہ تھا کہ الٹیمیٹلی جب خبر پبلش ہو جاتی ہے اور اس میں بھی پھر کوئی خامی رہ جاتی ہے تو پھر وہ ایڈیٹر جو تھا وہ اپنی ذمہ داری لیتا ہے کہ ہاں یہ کیونکہ اتنی فلٹر ڈاؤن ہو کے خبر اس کے باوجود بھی اگر غلطی ہو گئی تو میں ذمہ دار ہوں. وہ ذمہ داری لینے والے ختم ہو گئے. وہ ڈال دیتے ہیں رپورٹر کے اس کے اوپر. وہ بھائی خبر آپ کے پاس سے فلٹر ہو کے گئی ہے، رپورٹر نے تو آپ کو خبر فائل کر دی نا، تو آپ اس سے پوچھ لیتے چھاپنے سے پہلے. اچھا بتائیے اس پہ کوئی قانون سازی ہے ہمارے یہاں کس چیز کہ اس کہتے ہیں نا کہ کرپشن کو روکنے کے لیے جو بدعنوانی زر صحافت، یا ہمارے یہاں کوئی مطلب ایسے ایس او پیز ہیں؟ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ جو اندرونی ایک تو ٹیکس ہوتے ہیں، ایک تو چیز یہ کہ ہم نے کچھ اداروں میں ہے، ہم نے ایک تو ایک کانسیپٹ آیا تھا بیچ میں جو شاید صرف ایک اخبار میں کسی حد تک امپلیمنٹ ہوا. وہ آیا تھا کہ انٹرنل اومبڈسمین نا، انٹرنل اومبڈسمین کا ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کا وہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹر خود اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے نا. کوئی خبر سے یہ ہوئی، خبر کے معاملے میں کوئی اس کو کمپلینٹ آئی تو وہ اس رپورٹر کو بلا کے پوچھتا ہے کہ یہ شکایت آئی ہے آپ کے بارے میں، یہاں تک شکایات آئی ہیں کہ آپ نے کسی سے پیسے مانگے ہیں، تو یہ ایڈیٹر کو وہ انفارم کرتا ہے اور ایڈیٹر اس پہ چیک کرتا ہے. اب وہ ایڈیٹرز نہیں رہے ہمارے یہاں تو اب کوئی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا اس میں. اچھا پھر آپ کے یہاں کوئی اچھے ڈیفیمیشن لاز نہیں ہیں، افیکٹو لاز نہیں ہے جو لائبل ڈیفیمیشن کہ میں 10 مرتبہ سوچوں. آپ انگلینڈ میں دیکھ لینا آپ کہ انگلینڈ میں 10 مرتبہ وہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا نام چلا جائے، میں کسی کا نام لے دوں. نہیں وہ یہی انگلینڈ میں آپ بات کریں، امریکہ میں بات کریں، اور وہاں کی جو اچھی بات ہے کہ لائبل ڈیفیمیشن لاز ہیں اور ان کی وجہ سے اداروں نے اپنے رولز ریگولیشن اتنے سخت کر دیے ہیں، ایس او پیز اپنے اتنے سخت کر دیے ہیں کہ آپ مطلب کوئی آپ وہ نہیں کر سکتے. تو سول یہ اور جو لاز ہوتے ہیں وہ نارملی جو میڈیا کے حوالے اس سے ہوتے ہیں وہ سول لاز ہوتے ہیں، کرمنل لاز نہیں ہوتے، سول لاز. تو ماشاءاللہ آپ کے کرمنل ہے بھائی. وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ چونکہ آپ کو چیزوں کو بہتر نہیں کرنا تو آپ چیزوں کو گڈ ہاں. آپ میڈیا کمپلینٹس کمیشن میں سال سے کہتا آ رہا ہوں، ہماری آرگنائزیشن بھی کہتی آ رہی ہے کہ بھائی یہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں اور اس پہ تمام میڈیا اسٹیک ہولڈرز اور سب متفق ہوں، اور وہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ کمیشن جس کی سلیکشن آف چیئرمین بھی، سلیکشن آف ممبرز بھی، وہ سارے ایک پروسیس سے بنائے جائیں اور ان کا ایک خاص ٹینیور ہو. تو مطلب یہ بڑا ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی صحافت اور صحافتی ادارے بالکل ٹھیک ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ ارد گرد کی چیزیں اتنی زیادہ ٹیڑھی ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ بدعنوانی ہے کہ ہر چیز دوسرے سے جڑی بھی ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سماج میں اگر 90% کرپشن ہو رہی ہے تو جی ادارے جو ہیں صحافت کے ہو یہ رہا ہے کہ کسی کو کرپشن کی بنیاد پہ سائڈ لائن نہیں کیا جاتا، کسی کو سچ کی بنیاد پہ سائڈ لائن کیا جاتا ہے. ہاں آپ کی بات نہیں مانی، کہ آپ کی بات نہیں مانی اور میں نے بلنٹلی کوئی بات کی، میں نے ایک بولڈ انداز میں، کریجس انداز میں بات کی تو اور بات درست ہو، ظاہر ہے اگر آپ کی بات فیکچوئل نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو آپ اس کا تو کوئی. لیکن اگر میں اپنی بات پہ کھڑا بھی ہوں، میں اپنی بات پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ حقائق کی بنیاد پر بھی ہے، یا تو آپ مجھے ان دلیل سے قائل کریں کہ یہ نہیں ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں ان کو پھر اداروں پہ پریشر ڈال کے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ جو ٹرینڈ ہے، اس سے کون سا ٹرینڈ پھر پروموٹ ہوتا ہے؟ وہ جو چاپلوسی کا ٹرینڈ ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے. پھر وہ ٹرینڈ پروموٹ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار میں فیور لینا تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ
آپ کو اچھی تنخواہوں پہ رکھوا دیا جائے گا کہیں ہیں، آپ کس دوستیاں کام آئیں گی، بس آپ ہمارے بیانیے کے مطابق کام کرتے رہیں تو آپ کو اچھے پیسے مل. جو الیکٹرانک میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا جو فائنینشیل ماڈل بنا اس میں اتنا وسیع گیپ آ گیا. اینکر کی پروگرام اینکر کی سیلری اور ایک ڈائریکٹر نیوز کی سیلری، ڈائریکٹر نیوز کی سیلری اور ایک کنٹرولر نیوز کی سیلری. جو پرنٹ میں اخبارات جو ایڈیٹر تھا اور سٹی ایڈیٹر تھا اور نیوز ایڈیٹر تھا، اس میں کوئی 600-400% کا فرق نہیں تھا. ہاں کچھ 10-20% کا. کوئی ریشنل تو ہونا. آگے جی بڑے بڑے جو کارپوریٹ سی اوز ہیں، اب دیکھیں نا، اب اگر ایک کسی اینکر کو، مجھے یہ نہیں کہ آپ میکسیمم کس کو کتنی دیتے ہیں، اس کو آپ 30 لاکھ دیں، 40 لاکھ دیں، 50 لاکھ دیں، لیکن اسی دفتر میں کام کرنے والے دیگر لوگوں کو اگر تنخواہ نہیں مل رہی ہو، 50,000 نہیں مل رہے ہو صحیح طرح سے، 50,000 نہیں مل رہے ہوں، اور 50,000 ملے بھی تو 2 مہینے میں ملے، تو یہ اس فائنینشیل ماڈل کا بیسک فلا رہا ہمارے یہاں اس چیز کا، جس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا. اچھا، اسکرین نے بھی بہت زیادہ اثر ڈالا کہ آپ بہت ولنریبل ہو گئے ہیں، ہر جگہ آپ پہچانے جانے لگے. اب اس میں جو لوگ پروفیشنلی کام کرتے ہیں ان کے لیے خطرات بڑھ گئے. جو لوگ دوسرے کاموں کے لیے اس فورم کو یوز کرتے ہیں ان کے مزے آ گئے. ہاں، ان کی بڑی گاڑی بھی ہے، گارڈ بھی ہے، اور مطلب ہے پانچوں گھی میں. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جی پاکستان کے دیگر شعبوں کی طرح صحافت میں بھی بدقسمتی سے بدعنوانی اور رشوت خوری جو ہے دور آئی ہے. اور اس کا اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی ساری ذمہ داری جو ہے صحافیوں کی ہے یا صرف اداروں کی ہے، تو بالکل ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری جو ہے حکومت کی بھی ہے. اور اگر یہاں پہ کہ اس کو روکا کیسے جائے، کچھ تجاویز جو ہے مظہر عباس صاحب نے دی. تو ایک تو یارڈ اسٹک ہمارا اپنا ضمیر ہے، میرے خیال میں اسی پہ زیادہ کام چل رہا ہے. اور باقی جو 2 چیزیں ہیں کہ جی آپ کے کہتے ہیں کہ قوانین، آپ کے ادارے کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، وہاں پہ جو ہے معاملہ بڑا سا کہتے ہیں نا خالی ہے. تو کب ٹھیک ہوگا، یہ ایک سوال ہے. میں ایک بار پھر مظہر صاحب کو شکریہ ادا کروں گا. عامر صاحب کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.